مولانا سید نثار حسین حیدر آغا صاحب سے خواہش کروں گا کہ وہ آپ کو مخاطب کریں. مولانا سید نثار حسین حیدر آغا صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی کتاب مبین قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. شہنشین پر تشریف فرمان نقیب ملت الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، علماء کرام، مشائخین عظام اور وہ مومنین اور وہ کہ جو دلوں میں احساس رکھتے ہیں، جن کے دلوں میں آج بھی انسانیت بھڑک رہی ہے، جن کے دلوں میں اور جن کی آنکھوں میں آنسو ہے. آج میرا خطاب بہت ہی مختصر رہے گا، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں یہ غیور مسلمان یہاں پر آئے ہیں، یہاں سے آپ اٹھ کر جائیں گے تو آپ جو آئے تھے کچھ اور تھے، لیکن یہاں پر ایک انقلاب کو اپنے دلوں میں برپا کر کر اٹھنا ہے، ایک آگ کو اپنے درمیان میں جگانا ہے. ہم کو خاموش بیٹھ کر سن کر چلے جانا نہیں ہے، نمازیں بھی پڑھنی ہے، اور پھر اسرائیل کی بربریت کے خلاف ہم کو آواز اٹھانی ہے. آواز جس طرح سے ہماری اٹھ سکتی ہے اٹھائے. ہم قانون کے دائرے میں رہ کر ہم بتا دیں کہ ہم وہ مظلوموں کے ساتھ ہیں، ہم ان یتیموں کے ساتھ ہیں، ہم ان بے کسوں کے ساتھ ہیں جن کو گھیر کر مارا جا رہا ہے. ہم بتانا چاہتے ہیں ہم نے یہ سبق حاصل کیا قرآن سے، ہم نے سبق حاصل کیا حضرت ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا، منجنیق میں ڈال کر آگ کی جانب پھینکا گیا، اتنی آگ کے آسمان کے شعلے آسمان تک بھڑک رہے تھے. ایسے میں دیکھا ایک چھوٹا سا پرندہ ہے جو اپنی چونچ میں پانی کو لے کر جا رہا ہے. تو ادھر جبریل نے روک کر کہا کہ کدھر جا رہے ہو؟ تم جانتے ہو اگر قریب بھی جاؤ گے تو ختم ہو جاؤ گے. کہا کہ کیوں جا رہے ہو؟ کیا تمہارا ایک پانی کا قطرہ اس آگ پہ گرنا کیا وہ آگ کو بجھا دے گا؟ تو کہا اس پرندے نے جو آج ہمارے لیے پیام ہے، کہہ دیا کہ میں جانتا ہوں میرا ایک قطرہ پانی کا گرنا وہ ابراہیم کی آگ کو بجھا نہیں سکتا، لیکن میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں مظلوم کے ساتھ ہوں، میں ابراہیم کے ساتھ ہوں، میں ظالم کے ساتھ نہیں ہوں. آج ہم یہاں پر آئے ہیں تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں، دفتر میں لکھانا چاہتے ہیں کہ ہمارا تعلق بھی مظلوموں کے ساتھ ہے، ہمارا تعلق بھی فلسطین کے عوام کے ساتھ ہے. ہم بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہم سب ایک متحد ہو کر یہاں پر آئے ہیں، اور ہم اپنی نمازوں میں، اپنے کردار میں، اپنے عمل میں، اپنی صداؤں میں، اپنی فریادوں میں ہم تم کو یاد کر رہے ہیں. اور ایک اگر مظلوم اگر رات میں اٹھ کر درد سے کرب سے دعا کرتا ہے اور الہی کانپ جاتا ہے، ہم اپنے مظلوم بھائیوں کو اکیلا چھوڑنے والے نہیں ہیں. ہم بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کہہ رہا ہے کہ حق آ گیا، باطل فنا ہو گیا. کیوں نہ ہو، باطل کو تو فنا ہونا ہے. باطل کچھ دن تک کے لیے نظر آتا ہے. یہ آج سمجھ رہا ہے اسرائیل کہ دنیا کی طاقت اس کے پاس ہے تو وہ جو چاہے کر لے گا، لیکن میں تاریخ میں لے جاؤں تو بتائیں گے آپ جانیں گے کہ اس سے بڑھ کر بھی ظالم پیدا ہوئے، جابر پیدا ہوئے، لیکن ان کا نام و نشان باقی نہیں رہا. فرعون کہاں گیا؟ شداد کہاں گیا؟ حامان کہاں پر گیا؟ وہ لوگ کہاں پر گئے جو دولت پر، کثرت پر، اپنے ہتھیاروں پر، اپنی دولت پر غرور کرنے والے؟ ان کا غرور چکنا چور ہو گیا، ان کے جو ہتھیار تھے کن پڑ گئے، ان کی دولت ختم ہو گئی، وہ واصل جہنم ہو گئے. آج اسرائیل نہ سمجھے کہ وہ دنیا کے چند ممالک کو لے کر وہ سمجھ رہا ہے کہ وہ جو چاہے کر لے گا. نہیں، یہ مظلوم کی صدائیں، وہ بچے جو 1000 سے زیادہ جن کے اعضاء انسانی کٹے ہوئے ہیں، کوئی 6 مہینے کا بچہ، کوئی
سال بھر کا بچہ، کسی کا ہاتھ یہاں پر ہے، کسی کا پیر مل رہا ہے، کسی کا گلا مل رہا ہے، یہ بچے ان کی روحیں پکار پکار کر ساری دنیا کو کہہ رہی ہے کہ اٹھو ہمارا ساتھ دو، آؤ فلسطینیوں کا ساتھ دو۔ ہم بتا رہے ہیں اے فلسطین کے عوام، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑنے والے ہیں۔ یہاں پر آپ بیٹھے ہیں، اپنے دلوں میں وہ جذبہ پیدا کریں، وہ انقلاب پیدا کر کے اٹھے، صرف سن کر نہ اڑ جائیں، ایک کان سے سن کر دوسرے کان پر یہ نہ سوچے کہ مجھے کیا ہوگا، میں ہندوستان میں نہیں، ہم 20 کروڑ یہاں پر ہے اور وہاں پر 20 لاکھ پر ظلم ہو رہا ہے۔ انسانیت، محبت، ہمارا بھائی وہاں پر تکلیف میں ہے، ہم خوش نہیں رہ سکتے۔ وہاں پر عورتیں بیوہ ہو رہی ہے، بچے یتیم ہو رہے ہیں۔ آپ وہ صرف تصاویر کو دیکھیں، آنکھ سے آنسو ٹپک جائے گا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا کیا حال ہو گیا۔ مجھے کربلا کا میدان یاد آ رہا ہے، علی اصغر کی قربانی یاد آ رہی ہے۔ 6 مہینے کے علی اصغر کے گلے پر ادھر ہرملہ ملعون نے جب تیر کا نشانہ لگایا تو رسول خدا نے اپنا گلا علی اصغر علیہ السلام کے گلے پہ رکھ دیا، کوئی اب بتا رہے مظلوم کو شہید نہ کر۔ آج وہ چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہو گئے ہیں، لیکن ان کی شہادت رائگاں نہیں جائے گی۔ آپ کربلا کا واقعہ دیکھیں تو پتا چلے گا یزید کدھر گیا، یزیدیت کدھر گئی، شمر کدھر گیا، ہرملہ کدھر گیا۔ اور جو مظلوم حسین تھے 72 کو آپ نے پیش کر دیا قربانی اللہ کے لیے، اس کے دین کی خاطر۔ آج یزید کا نام نہیں ہے، ہر دل میں حسین ابن علی بسے ہوئے ہیں۔ یہ محبت، یہ انکساری، یہ ایمان کی شرط ہے۔ آپ یہاں پر آئے ہیں، آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں پر کچھ اثر نہیں ہوگا۔ نہیں، ہم یہاں سے وہ اثر کو پیدا کر سکتے ہیں۔ اثر اس کے ذریعے ہوگا، اللہ کے ذریعے ہوگا۔ یہ یاد رکھ لے مسلمان، ہم اگر ایک ہو جائے ہندوستان میں 20 کروڑ مسلمان کیا انقلاب پیدا کر سکتے ہیں، کیا ہم تبدیلی لا سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں امام خمینی رحمت اللہ علیہ جو آج نہیں ہے، وہ کہہ چکے تھے یہ اسرائیل شیطان ہے، اس سے بڑا شیطان امریکہ ہے۔ یہ سب مل کر مسلمان جتنے دنیا میں ہے، ایک ایک چھوٹا جو جگ ہوتا ہے پانی کا اس پر ڈال دے، اسرائیل ڈوب جائے گا، اسرائیل ختم ہو جائے گا۔ آج ادھر ایران میں 8 کروڑ ہے، ہندوستان میں ہم 20 کروڑ ہے، 50 سے زیادہ ممالک میں کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ہے۔ کیا کر رہے ہیں؟ اپنی آواز کو بلند کرے، احتجاج کو بلند کرے تو وہ یہودی ان کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھے، یہودی بھاگنے والا، یہودی میدان کو چھوڑنے والا۔ کربلا کے میدان سے پہلے آپ دیکھیں تو خیبر میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب نے کس طرح سے مرحب کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، کس طرح سے آپ نے یہودیوں کو فی النار والسقر کر کے بتایا کہ یہودی بھاگتا ہے، ڈرتا ہے کیونکہ اس کا پاس ایمان نہیں ہے، اس کے پاس ایمان کی طاقت نہیں ہے، وہ دھوکہ دینے والا ہے، وہ ستانے والا ہے، وہ ایسا مجرم ہے جو پیچھے سے حملہ کرتا ہے۔ آج جہاں پر ہم آئے ہیں یہ ہے حیدرآباد ہے، یہ حیدرآباد ہے، یہ حیدرآباد ہے۔ یاد رکھیں حیدر کا آباد کیا ہوا حیدرآباد ایسا شہر ہے جہاں پر ایمان والے رہتے ہیں، جہاں پر انسانیت رکھنے والے رہتے ہیں، جہاں پر محبت رکھنے والے رہتے ہیں۔ ہم نمازوں میں بھی دعا کریں گے، ہم جا کر رات میں، شب میں، تاریکی میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر بدعا بھی کریں گے، ان مظلوموں کا ساتھ بھی دیں گے، ان کے پروڈکٹس کا بائیکاٹ بھی کریں گے، بتائیں گے کہ اے مسلمانوں ہم نے تم کو تنہا نہیں چھوڑا، کیونکہ کل جب ہم کو پوچھا جائے گا اور ہر کسی سے پوچھا جائے گا حشر کا میدان میں تم کیا کر رہے تھے جب تمہارے بھائی کے بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا۔ ادھر 3 دن کا محاصرہ، پانی کو بند کر دیا گیا، ادھر کھانے کو بند کر دیا گیا۔ مجھے وہ کربلا یاد آ رہی ہے، سن 61 ہجری یزید نے یہی کام کیا تھا کہ پانی کو بند کر دو، کھانے کو بند کر دو۔ آج وہی چیز کو دہرایا جا رہا ہے۔ یزید وقت اسرائیل یہ سمجھ لے کہ تیرا خاتمہ شروع ہو چکا ہے،
تو دولت رکھے گا. فرعون نے بتایا دولت تھی, کثرت تھی, طاقت تھی, سب کچھ تھا. پھر فرعون کا کیا حال ہو گیا. آج دیکھ لے اسرائیل, طاقت تیری ہوگی, بم تیرا ہوگا, سپاہی تیرے ہوں گے, کثرت تیری ہوگی, امریکہ تیرے ساتھ ہوگا, سب تیرے ساتھ ہوں گے. لیکن فلسطین کو اللہ ایسے کامیابی دے گا جیسے فرعون کے گھر سے موسیٰ کو جوان کر کے نکالا تھا. ہم کو خاموش بیٹھنا نہیں ہے, دلوں میں آگ کو جلانا ہے, اور ہم قانون کے دائرے میں رہ کر ہم کو کام کرنا ہے. آج ہم دارالسلام میں ہے, اس دارالسلام سے اس دارالسلام تک جانا ہے. اس کے راستے میں اپنے بھائیوں کو بھولنا نہیں ہے, مومنین کو بھولنا نہیں ہے, خاموش بیٹھنا نہیں ہے. وہ قومیں ختم ہو جاتی ہے جو اپنے بھائی کی پریشانی پر خاموش رہے. وہ قومیں ٹوٹ جاتی ہے جہاں پر اتحاد نہیں ہوتا. وہ قومیں بکھر جاتی ہے جو ایک نہیں ہوتی. ہمارا اللہ ایک ہے, ہماری کتاب ایک ہے, ہمارا قبلہ ایک ہے, ہم مسلمان ایک ہے. واللہ قسم کھا رہا ہوں خدا کی, آج یاد رکھے اس عظیم جلسہ احتجاج دارالسلام سے کہہ رہا ہوں کہ فلسطین کی کامیابی ہوگی, اسرائیل رسوا ہوگا, واصل جہنم ہونے والا ہے. اللہ اکبر. یہاں اپنا جذبہ بتائیں اللہ, ہم دل سے چاہتے ہیں کہ فلسطین کی مدد ہو. ہمارا بھائی پریشان ہے. دیکھیں وہ بچیاں, وہ لڑکیاں چھوٹی چھوٹی آ کے کہہ رہی ہے کون ہے ہمارا مددگار, کہاں پر جائے, سب ہمیں مار رہے ہیں, ہم کو گھیر لیا گیا ہے, سب طرف سے ہم کو مارا جا رہا ہے. لیکن یہ جان لے ملعون اسرائیل کہ اللہ مدد کرتا ہے تو کبھی ابابیل کے ذریعے مدد کرتا ہے, کبھی ہواؤں کے ذریعے اس نے سلطنتوں کو پلٹ دیا, کہیں اس نے پانی کے ذریعے اس نے بدل دیا. تو یہ نہ سوچے کہ تیرے پاس سب کچھ ہے تو خاموش رہے گا اور جو چاہے تو کر لے گا. نہیں, اللہ کا عذاب آئے گا. تیرے یہ یہودی یہ نیست و نابود ہو جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے. حضرت علی نے انہیں ختم کیا تھا, انہی کی اولاد ایران آج بتا رہا ہے کہ ساری دنیا ڈر رہی ہے ایران سے, ایران کی جانب دیکھتی ہے کہ آگا کیا کہنے والے ہیں. بتایا کہ ہم ہیں فلسطین کے ساتھ, ہم ہیں مظلوموں کے ساتھ, ہم ہیں یہ حق پر, ہم ہیں کیونکہ ایمان جو رکھتا ہے دل میں ہم ان کے ساتھ ہیں. تو عزیزان گرامی, یہ نہ سوچے کہ ہم غزہ میں جنگ کر رہے ہیں, یہ نہ سوچے کہ ہم بارڈر پر ہیں, لیکن یہاں پر اس شہر میں یہ ایمان کا شہر ہے. اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں ہم کو دعا کرنا ہے کہ انقلاب کو برپا کرنا ہے. دلوں میں انقلاب آئے, ذہنوں میں انقلاب آئے, خیالوں میں انقلاب آئے, تخیلات میں انقلاب آئے. جب انقلاب آئے گا وہی انقلاب ہم میں یہاں سے وہاں تک جائے گا. اللہ ان کی مدد فرمائے گا. خدا دیکھے گا کوئی بچہ ہے جو پکار رہا ہے, کوئی بوڑھا ہے جو پکار رہا ہے, کوئی عورت ہے جو پکار رہی ہے. اتنوں کی دعاؤں کو میں رد نہیں کروں گا. جگر کی مکمل طاقت کے ساتھ میں نعرہ لگاؤں گا, اس کا جواب دے کر بتانا ہے اے فلسطین کے بھائی ہم تمہارے ساتھ ہیں. انقلاب آ رہا ہے, انقلاب, 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 انقلاب. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.